بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بالآخر عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں اپیل کو منظور کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق یہ فیصلہ دینے کے اندر کیوں مجبور ہوئے؟ عمران خان کے رہا کرنے کے حکم کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک اور بڑی پیش رفت ہوئی ہے، ایک بڑی عام درخواست دائر کی گئی ہے۔ یہ بھی آپ کو بتانا ہے جج ہمایوں دلاور کس طرح مشکل میں پھنس گئے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ عوام پرجوش ہے، نعرے بازی ہو رہی ہے، لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ کیا عمران خان کو واقعتاً اٹک جیل سے رہا کر دیا جائے گا؟ اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی بلاول ہاؤس سے لے کر جاتی عمرہ تک یہ جو چیخو پکار ہے اور اس کا کیا مقصد ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ توشہ خانہ جو کیس ہے وہ آپ کو علم ہے جس طرح کا کیس ہے اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، کوئی وزن نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جو میکسیمم سزا تھی وہ جج ہمایوں دلاور نے تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ سزا سنائی، یعنی 3 سال اس کے اندر کیس کے اندر سزا ہو سکتی تھی، وہ میکسیمم سزا تھی انہوں نے سنائی۔ 1 لاکھ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جرمانہ ہو سکتا تھا، وہ بھی انہوں نے سنایا۔ پھر تیزی کے ساتھ جس طرح فیصلہ دیا، پھر انہوں نے لندن کی اڑان بھری، وہاں پر پاکستانی کمیونٹی نے جو غم و غصے کا اظہار کیا، تو یہ ایک بڑا پریشر تھا۔ اور دوسری طرف چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طرح پوری جج ہمایوں دلاور کی سہولت کاری کی ایک ایک لمحے پر، وہ پوری قوم کے سامنے ہے، لیکن اصولی طور پر جب اس طرح کی سزا سنائی جائے، اتنے سکم ہوں، اتنی تیزی ہو، گواہان کو نہ سنا گیا ہو، پھر آپ دیکھیے کہ اس کے اندر کیسی بددیانتی ہے۔ یعنی ایک طرف الیکشن کمیشن عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کی بنیاد پر کیس چلا رہا ہے، لیکن دوسری طرف جو پیپل پارٹی اور نون لیگ نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی، بھاری جو سامان ہے وہ لے کر گئے، کم قیمت ادا کی، ان کے حوالے سے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو اس کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک انتقامی کارروائی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہے۔ پھر جج نے جس انداز کے اندر ان کی سوشل میڈیا پوسٹ سامنے آئی ہمایوں دلاور کی، پھر ان کے جو فیملی ہے ان کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کو جس طرح منظور کیا گیا، تو فیصلہ تو جو ہے وہ متوقع تھا، لیکن اصل جو کردار ادا کیا اس کے اندر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ یہ فیصلہ 2-4 دن کی سماعت کے بعد یہ معطل ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن چونکہ ایک طرف چیف جسٹس عمر عطا بندیال اگرچہ وہ کچھ بھی اس وقت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ کم از کم اتنا ظلم جو ہے فیصلہ سپریم کورٹ سے نہیں ہونے دیں گے۔ تو اب ان کے ہٹنے کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور ایک ایسا تاثر ہے کہ جیسے قاضی فائد عیسیٰ ایک ظالموں کے قاضی ہیں، اور وہ جب آئیں گے تو پھر وہ انسانی حقوق کو بھی نہیں دیکھیں گے، وہ ایک جیسے ہلاکو خان اور چنگیز خان کا کردار ہوتا ہے۔ تو اب قاضی صاحب کے جو حامی ہیں وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے صحافت کے اندر جو دگڑ دلے ہیں وہ ایک ایسا ماحول بنا رہے ہیں کہ قاضی جب آئے گا تو پھر عمران خان اور تحریک انصاف کی خیر نہیں ہے۔ بھئی پہلے کون سی خیر ہے؟ پہلے آپ نے کون سا ظلم ہے جو ابھی چھوڑا ہے؟ تو آج جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ سنایا میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور اس وقت جو ماحول ہے اٹک جیل کے حوالے سے اور پولیس کی بھاری نفری اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پہنچ چکی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کچھ گرفتاریاں بھی شاید کرنے کی کوشش ہو، لیکن اس ساری صورتحال کے اندر کیا ہوا ہے؟ اب توشہ خانہ جو کیس ہے عمران خان کی سزا کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے 5 اگست کو سزا کے خلاف، یہ 8 اگست کو اپیل فائل ہوئی ہے، چونکہ درمیان میں چھٹیاں 2 تھی اور بڑے ٹیکنیکل طریقے سے ایسے دن فیصلہ سنایا گیا کہ اپیل بھی نہ ہو سکے۔ اب یہ دیکھیے جو کام 4 دن میں ہونا چاہیے تھا آج وہ 20-25 دن کے بعد ہو رہا ہے، اور اس پر بھی جو ابھی شہباز شریف کا بیان آیا ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہے، یہ لاڈلا ہے، یہ ایسا ہے۔ بھائی سب سے زیادہ لاڈلے تو آپ ہیں، یعنی آپ کے لیے اوپن اینڈ شٹ ثبوتوں کے ساتھ ٹرانزیکشن موجود تھی، آپ کی منی لانڈرنگ کی، آپ کی جو چپڑاسی تھے ان کے اکاؤنٹس کے اندر جو پیسہ ٹرانسفر ہو رہا تھا، اس کے باوجود آپ کو وہاں سے ایک ڈیل کے تحت اٹھایا گیا اور وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیا گیا، اور قوم کو یہ میسج دیا گیا کہ کوئی جتنا بھی کرپٹ اور بے شرم ہو، اگر وہ ہمارا تابع دار ہے تو ہم اس کو بٹھا کے دکھائیں گے، عوام جائے بھاڑ میں، ان کی رائے بھاڑ میں جائے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب یہ 8 اگست کو یہ اپیل فائل ہوئی ہے، 9 اگست پہلی، 22 اگست دوسری، یعنی 9 کے بعد 22، اتنا وقفہ کیا ہے۔ عامر فاروق یہی کر سکتے تھے میکسیمم، یعنی جو جانبداری ہو سکتی ہے، جو تاخیر ہو سکتی ہے،
وہ انہوں نے کی ہے. اب اگر وہ فیصلہ نہ دیتے تو سپریم کورٹ سے ہو جانا تھا. یہ سزا تو معطل ہونی تھی. انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا. انہوں نے جو پہلے جج ہمایوں دلاور کی سہولت کاری ہوئی, اس کے بعد انہوں نے خود تاخیر کی, 14 دن کی ڈیٹ ڈالی. پھر جہاں پر 22 اگست کو دوسری سماعت ہوئی, 24 کو تیسری ہوئی, 25 اگست کو چوتھی ہوئی اور 28 اگست کو پانچویں اور آخری سماعت ہوئی. مجموعی طور پر پہلی سماعت سے 20 روز بعد آج یہ فیصلہ سنایا گیا ہے. عمران خان کے وکلاء نے ایک سماعت پر احتجاجاً روسٹرم بھی چھوڑا. چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹ سے مہم بھی چلی. وزارت قانون سمیت مختلف قانونی ماہرین نے مذمتیں بھی کی اور انہوں نے بھی مذمت کی جو چیف جسٹس جو عمر عطا بندیال ہے ان کے خلاف مہم پر خاموش تھے. یعنی ایک طرف عمر عطا بندیال کے خلاف ناجائز الفاظ سوشل میڈیا مہم جائز ہے اور عامر فاروق چونکہ اپنا بندہ ہے لہذا اس کے خلاف جائز نہیں ہے. یہ بھی عجیب قسم کا جو کھیل ہے وہ ان دنوں کے اندر کھیلا گیا. اب عمران خان کی جو سزا ہے یہ معطل ہوئی ہے, یاد رکھے, ختم نہیں ہوئی. معطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دوران جو اپیل ہے وہ اس کی سماعت ہوگی اور اس پر جو ہے جیسے نواز شریف کی بھی معطل ہوئی اس طریقے سے جو حنیف عباسی ہیں ان کی بھی سزا ایفی ڈرین کیس کے اندر معطل ہے. تو یہ ایک قانونی جو ہے وہ پریولیج ہے کہ ایک بندہ بے گناہ ہے, نیچے فیصلے کے اندر سکم ہے, تو بھئی آپ اس کو سزا کو معطل کریں اور دوبارہ کیس کو صحیح طریقے سے سنیں. اگر واقعتاً اس کے اندر جان ہوئی تو پھر آپ سزا جو ہے وہ بندہ بھگتے گا. اب یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ عمران خان کے خلاف 200 کے قریب مقدمات بنا دیے گئے ہیں. 9 مئی کی آڑ کے اندر جس طرح پاکستانی قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور جس طرح چار دیواری کا تقدس پامال کرنا, گھروں کے اندر گھسنا, گاڑیاں توڑنا, گھر توڑنا اور درندگی کی انتہا جو ہوئی ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے. 9 مئی سے بھی بڑا سانحہ پاکستانی عوام کی وہ تذلیل ہے جو اس وقت 9 مئی کی آڑ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو چند لوگوں نے کیا. ملزمان ہیں, ان کو گرفتار کریں, ان کے خلاف کارروائی کریں, لیکن پوری پاکستانی قوم اور ایک اکثریتی جماعت اس کو کچلنے کے لیے جیسے 9 مئی کے واقعات کو پولیس نے اور ہمارے اداروں نے استعمال کیا, یہ ہر اندھا گونگا بہرا سب جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اب عوام جو ہے وہ جشن بھی منا رہی ہے, سڑکوں پہ بھی آ رہے ہیں, مٹھائیاں بھی تقسیم ہو رہی ہیں کہ عمران خان رہا ہو رہے ہیں. لیکن دوسری طرف سائفر مقدمے میں عمران خان کی گرفتاری کے لیے اور دیگر جو مقدمات ہیں دہشت گردی کے, وہاں پہ جو باقاعدہ ایف آئی اے کی ٹیم ہے وہ پہنچی ہوئی ہے, اٹک جیل کے اندر وہ پہنچ گئی ہے. اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ عمران خان کی جو باقی مقدمات دائر ہیں ان کے اندر گرفتاری ڈالی جائے گی. تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کی 9 جو کیسز ہیں, درخواستیں, ان کی سماعت ہے. جو مقدمات ہیں ان کے مختلف دہشت گردی کے اور دیگر جو ہے مقدمات کے اندر کہ بھائی جب تک یہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, یہ آپ نے چونکہ عدم پیشی کی بنیاد پر ضمانتیں خارج کی ہیں تو لہذا یہ ضمانتیں جو ہے وہ دی جائیں. لیکن اس کے اندر اب چیف جسٹس عامر فاروق چونکہ توشہ خانہ کیس کا کوئی اور فیصلہ اصولاً نہیں بنتا تھا, وہ بہت اگر دوبارہ ریمانڈ کرتے تو یہ اور مذاق ہوتا. تو مذاق کی ایک حد ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر عمران خان عدم اعتماد کر چکے ہیں لیکن تمام کیسز پر وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ کسی اور طرف نہ جائے. تو اب یہاں پر ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ عمران خان جو ہے ان کے دیگر مقدمات کے اندر گرفتاری ہوگی, رہا ان کو نہیں کیا جائے گا. کیوں نہیں کیا جائے گا وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اگلے الیکشن تک عمران خان کو اندر رکھنے کا منصوبہ نظر آ رہا ہے. عمران خان اگر باہر آ گیا, یعنی شیر باہر آ جائے گا تو گیدڑوں کا کیا بنے گا. یعنی وہ ایک لندن میں بیٹھا ہے, زرداری ادھر ہے اور وہ پہلے ہی ان کو پتہ ہے کہ الیکشن ہم ہار رہے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر ایک تو دیگر مقدمات کے اندر جو گرفتاری ہے وہ ڈال دی جائے گی اور سائفر مقدمے کے اندر بھی کچھ نہیں ہے. مقدمہ اس وقت ایک بھی ایسا نہیں ہے جو جینون طریقے سے قانونی اعتبار سے آئینی اعتبار سے عمران خان کے خلاف جینون ہو, جو نظر آ رہا ہو کہ اس کے اندر سزا ہو جائے گی. لیکن جب اتنی تعداد کے اندر آپ مقدمات بنا دیتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس کے اندر وہ ایک کے اندر ضمانت, پھر دوسرے میں گرفتاری, پھر دوسری ضمانت خارج, یہ سلسلہ چلتا ہے. تو اب یہ جو 9 مقدمات کے اندر عمران خان نے ضمانت کے لیے کہا ہے کہ بھئی عدم پیشی کی بنیاد پر آپ نے خارج کی ہے تو یہ ابھی اس کو ضمانت پر رہائی کریں. تو اس کے اندر اب اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو آج سنے گی نہیں سنے گی, اور میرا اندازہ ہے تاخیری حربے استعمال ہوں گے تو وہ گرفتاری تو عمران خان کی برقرار رہے گی, سزا بھی برقرار ہے نیب کی دیگر بھی, لیکن معطل ہوئی ہے
وقتی طور پر۔ اب اس پوری صورتحال کے اندر اس وقت نواز شریف واپس نہیں آ رہا ہے، زرداری کے جو ساتھی ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور نئے مقدمہ جج ہمایوں دلاور ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ اگر جب آئین اور قانون آزاد ہوگا تو ان کی جو جانبداری ہے، انہوں نے جس طریقے سے یہ کام کیا ہے بادی النظر میں، ان کے خلاف تو ایک باقاعدہ جوڈیشل ریفرنس بنتا ہے، جو تحریک انصاف کے وکلاء چونکہ اس وقت ان کے مائنڈ میں ہے لیکن وہ اس وقت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو عوام کا ایک جو جذبہ ہے وہ آج ہائی ہوا ہے، سزا معطل ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو بلاول ہاؤس سے جاتی عمرہ تک ان کے ملازم چیخو پکار کر رہے ہیں، یہ فضول میں کر رہے ہیں، چونکہ یہ ایک پریکٹس ہے اور قانون کے اندر یہ جنرل پریکٹس ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن اس کو ایسے بنایا جا رہا ہے جیسے چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں جو 2 رکنی بینچ ہے اس نے بڑا احسان کر دیا ہے۔ تو بھئی عامر فاروق صاحب کی جانبداری تحریک انصاف کے بقول وہ بالکل واضح ہے، وہ اس وقت عمران خان کے کیسز جو مختلف ہیں ان میں تخیری حربے استعمال کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، وہ جج ہمایوں دلاور کی سہولت کاری بھی انہوں نے کی ہے، یہ الزامات ان پر موجود ہیں، یہ احسان نہیں ہے، یہاں سے نہ ہوتا تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے اڑ جانا تھا، لہذا یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ بہرحال اس توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے، یہ شارٹ آرڈر ہے، تفصیلی وجوہات جب دی جائیں گے تو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس کے اندر کون کون سی وہ خامیاں ہیں جج ہمایوں دلاور کی، جب وہ فیصلے کی سامنے آئیں گی تو پھر دیکھیں گے اگر کوئی جج جانبدار نہ ہو تو ہمایوں دلاور کو اس فیصلے کے تحریری فیصلے کے ذریعے اڑا دیا جائے گا، یعنی وہ جس طریقے سے ججی کی کرسی سے یا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی خبر ہے تحریک انصاف کے لیے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔